بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کا دن، بیان کرنے کا دن، کچھ نہ کچھ سیکھنے اور سکھانے کا دن۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء جب ممبر رسول پر بیٹھ جاتے تو اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے اور جمعہ شروع ہو جاتا، اور حضور اذان کے بعد 2 خطبے دیتے، نماز ہو جاتی۔ تو پہلی اذان کون سی ہوئی؟ جو حضور ممبر پر بیٹھے اور سامنے اذان دے دی۔ یہ والی جو اذان ہو رہی ہے نا، یہ دوسری ہے۔ پہلی کون سی ہے؟ حضور کے زمانے میں بیٹے، ابو بکر رضی اللہ کے زمانے میں، عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی کہ وہ آ کر ممبر پر بیٹھتے تھے اور اذان دے دی جاتی اور خطبہ پڑھا جاتا اور پھر نماز کروا دی جاتی۔ اس لیے پہلی اذان کون سی ہے؟ وہ پہلے دی جاتی تھی جب حضور آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جدھر تک ممبر پہ آ کے خطیب نہ بیٹھے، امام نہ بیٹھے، اذان نہیں دی جائے گی۔ سرکار بیٹھے، اذان دی گئی۔ اور جو دوسری اذان ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع کی گئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب وہ خطبہ ہونے لگتا ہے تو فرشتے جو ہے نا رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ سننا لازم نہیں ہے۔ آنا کب لازم ہے؟ جب دوسری اذان جو اب ہمارے ہوتی ہے، دوسری اذان، پہلی تو ہو چکی، دوسری اذان، لیکن حقیقتاً پہلی اذان کون سی ہے؟ جو دوسری ہے۔ حقیقت میں جو دوسری ہے وہ پہلی ہے، جو پہلی ہے وہ دوسری ہے۔ وہ سنت ہے، وہ خلفاء کی سنت ہے، یعنی خلیفہ کی سنت ہے۔ اور ہم خلیفہ کی سنت کیوں کرتے ہیں؟ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت، اس لیے دونوں کی سنتوں کا ہم نے کرنا۔ صحابہ تمام کے تمام قرآن و سنت پر تھے، کیونکہ وہ آتا نا سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں کہ محبوب ہم نے آپ کو ان پڑھ لوگوں میں مبعوث کیا تاکہ ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو حکمت سکھائیں، کیا کہتے ہیں، ان کو کتاب کا علم دیں، انہیں پاک صاف کر دیں۔ تو حضور نے کن کو کتاب کا علم دیا؟ صحابہ کرام کو۔ کن کو پاک صاف کیا؟ صحابہ کرام کو۔ اس لیے قرآن و سنت کن کو معلوم تھا؟ صحابہ کرام کو۔ اور صحابہ کرام سارے قرآن و سنت پر تھے۔ اگر وہ کوئی فیصلہ کر لیتے تو وہ قرآن و سنت کا فیصلہ ہوتا، کیونکہ وہی تو نہیں نہ آنی، وہی تو آتی ہے نبی پر۔ اس لیے اگر صحابہ کرام نے کہا ہم نے حضرت ابو بکر کو چن لیا پہلا خلیفہ، تو چنا کس نے؟ قرآن و سنت نے، کیونکہ سارے قرآن و سنت پر تھے۔ اگر وہ اپنی ذات کے لیے ہوتے تو پھر تو ککھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے وہ صحابہ کرام کیا تھے؟ وہ قرآن و سنت پر تھے۔ اس لیے قرآن و سنت نے ہی حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ چنا۔ کوئی کہے جی وہ بنو ثقیفہ میں کچھ ہو رہا تھا، وہاں پر لڑائی پڑی ہوئی تھی، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ کوئی کچھ کہے کہ دوڑ لگی ہوئی تھی، جنازہ نہیں پڑھا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ ہوا ہی نہیں، جنازہ ہوا ہی نہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب نے درود پاک پڑھا ہے اور نکلتے گئے۔ کسی حدیث میں نہیں آتا کہ مولا علی نے جنازہ کروایا ہو، کسی حدیث میں نہیں آتا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جنازہ کرایا ہو۔ جنازہ کیا ہوتا ہے؟ جنازہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹے ہم کچھ بھی کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر ہم اگر اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں، سارے درود پاک پڑھتے ہیں نا، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ حضور کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ حضور کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں کہ یا اللہ رسول اللہ پر اپنی رحمتیں بھیج۔ اسی کا نہیں کرتے؟ اللہم صلی علی محمد کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ رحمت بیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
اس لیے یہ رحمت کی دعا ہے. آپ کرتے کا نہیں ہے میں درود پڑھنا مطلب کہ فکرہ بن جاتا نا کہ میں درود پڑھتا ہوں, میں انی دفعہ درود پڑھنا, ایک ہے کہ میں حضور واسطے دعا کرنا. اس کو دعا کو کیا کہا جائے گا؟ دعائے رحمت. دعائے رحمت. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا نے جن کو سکھایا تو قرآن و سنت کنہوں نے سکھا؟ صحابہ کرام نے. اور صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ چن لیا. اس میں ایک ٹیکنیکلی بات, اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا اور قرآن پاک میں آیا ہوتا کہ پہلا امام علی ہے, اگر آیا ہوتا کہ پہلا امام علی ہے, تو پھر جو قرآن و سنت کو نہ مانے وہ کافر. وہ کیا ہے؟ کافر. ٹیکنیکلی بات سمجھ لیجیے گا میری. اگر قرآن و سنت میں آیا ہوتا کہ پہلا امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, تو پھر جو نہ مانے کافر. صحابہ سارے کافر. ٹھیک ہے. اور اگر حضرت علی امامت نہ کریں تو وہ کافر, کہ قرآن و سنت پر عمل ہی نہیں کیا. تو گل سمجھ آئے گی نہیں؟ ٹیکنیکلی بات سمجھ گیا. منافقوں کی چال کیا ہوتی ہے؟ انسانوں کو جا کے رکھنا, مسلمانوں کو جا کے رکھیں. منافقوں کو کوئی چال ہوتی ہے, منافق چال چلتے ہیں نا, منافق چال چلتے ہیں. پہلا علی, پہلا کیا کہتے ہیں, امام ہمارا علی ہے, دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. تو میں ویسے آپ کو ذرا ریئلٹی بیان کر رہا ہوں کہ اگر قرآن و سنت میں واضح طور پر حضرت علی کا بیان ہے, حضرت علی منصوص من اللہ ہیں, تو جو نہ مانے, اور اگر علی عمل نہ کرے, امامت نہ کرے, تو پھر اب ایک کیا کہتے ہیں, بات سمجھ میں آگئی. اب میں دوسری ٹیکنیکلی بات کرنے لگا. ہمارے نزدیک خلافت چوائس ہے لوگوں کی, اس لیے لوگوں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ چنا. قرآن و سنت میں اشارے ملتے ہیں, ڈائریکٹ والا موجود نہیں ہے کہ ابو بکر خلیفہ ہوگا, یہ کہیں پر نہیں ہے, کسی کے بارے میں نہیں. اس لیے لوگوں کی چوائس, تمام صحابہ کرام قرآن و سنت پر تھے, اس لیے انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ چن لیا. ٹھیک ہے, انہوں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ چن لیا. ہمارے خلافت چلی ہے, امامت نہیں چلی. کیا چلی ہے؟ خلافت چلی ہے, امامت نہیں چلی. اور ہمارے پہلے 4 خلفاء کے نام کیا ہیں؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم, یہ چاروں پہلے خلفاء میں سے ہیں, اور ساروں کو لوگوں نے چنا. اب اس میں ٹیکنیکلی بات کیا میں کہنے لگا تھا, خلافت بھی بندوں کا چناؤ ہے, بندوں کا چناؤ ہے, تو حضرت علی کو بھی بندوں نے چنا. اور خلافت کا منکر مولا علی کا منکر, خلافت کا منکر مولا علی کا منکر, کیونکہ وہ بھی خلیفہ ہیں. ایک تو امامت کا الزام, تہمت حضرت علی پر, اور ایک حضرت علی کا انکار. خلافت کے بارے میں منافق چال ایسی چلتا ہے کہ سمجھ نہیں آنے دیتا. تو میری گل سمجھ آئے گی نہیں آئی بیٹے؟ منافق کیا کرے گا؟ پہلا امام. یہ جو افضلیت کا رونر ہوتے ہیں نا کہ حضرت علی افضل ہیں کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں, یہ ہمارے نہیں ہے بیٹے. ہمارے لیے یہ رونا نہیں ہے. ہمارے لیے ہے کہ کیا حضرت علی نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی کہ نہیں. ہمارے نزدیک یہ ہے, ہمارے نزدیک یہ ہے کہ قرآن و سنت میں حضرت ابو بکر کی بیعت آ گئی. قرآن و سنت میں کیوں؟ اس لیے کہ چنا کس نے؟ صحابہ کرام نے, اور صحابہ کرام قرآن و سنت پر تھے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے تمہیں مبعوث کیا ان پڑھ لوگوں میں, اور تم نے ان کا تزکیہ نفس کیا, کتاب دی, حکمت دی. تو چنا کس نے؟ قرآن و سنت نے. وہ قرآن و سنت پر تھے. میں آپ کو سکھا رہا ہوں تو قرآن و سنت سکھاؤں گا کہ کچھ اور سکھاؤں گا؟ بیٹے میں قرآن و سنت ہی سکھاؤں گا نا. اگر میں اپنی مرضی سے کوئی بات کروں گا تو میں مسلمان نہیں رہوں گا, کیونکہ مسئلہ آپ کی ذات کا اس وقت نہیں ہے. مجھے اتنا کیا کہتے ہیں نا ٹھنڈ پڑتی ہے اس بات پر کہ کل حشر والے دن جو مجھے سننے والا ہوگا نا,
جو میرے پاس آنے والا ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ یہی کہے گا یا اللہ ایس بندے نے سر سے سکھایا میرے حق میں گواہی دے کیونکہ میں نے جھوٹ نہیں سکھایا. آپ کو یاد ہوگا کہ آخری خطبہ جب دیا خطبہ حجۃ الوداع آخری حج جب سرکار نے کیا تو وہاں پر سرکار دو علیہ السلام نے سب سے کیا پوچھا تھا؟ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ نے کہا بلا. ٹھیک ہے نا جی. تو حضور نے بھی پوچھا میں بھی اللہ کریم اور رسول اللہ کا پیغام یا عقائد اہل سنت ہی سکھانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ اگر قرآن و سنت پر نہیں تو مسلمان نہیں. جیسے ہم کہا کرتے نا کہ چاروں ائمہ کرام امام حنیفہ امام شافعی امام مالک اور امام حنبل یہ سب ہی قرآن و سنت پر تھے. ہر ایک کے پاس قرآن و سنت کی دلیل موجود تھی اس لیے چاروں ہی قرآن و سنت پر تھے. چاروں کی تقلید قرآن و سنت کی اتباع ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہے چاروں کی. اب اس کے اوپر غور کر لیجیے گا. اگر چاروں کی تقلید اتباع رسول ہے اگر بندہ کہتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی ماننی ہے ذاتی طور پر بیٹا کوئی نہیں مان سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کی کتابیں نہیں چھوڑ کر گئے تھے. آپ حدیث کی کتابوں کو پڑھتے ہیں پھر حدیث کی اقسام حضور نے بیان نہیں کی تھی کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے یہ محدثین نے کی تھی. اس لیے کوئی بندہ رسول اللہ کی اتباع نہیں کرتا بندوں کی کرتا ہے جنہوں نے فارمولے دیے ہوتے ہیں ان کی اتباع کرتا ہے. رسول اللہ کی اتباع تو کی صحابہ کرام نے رسول اللہ کی اتباع کی صحابہ کرام نے صحابہ کرام کی اتباع کی تابعین نے تابعین کی تبع تابعین نے. اس لیے ہم نے کہا کہ جو حدیث رسول اللہ تک پہنچتی ہے کہ رسول اللہ کو وہ ہے مرفوع جو صحابہ کرام تک پہنچے موقوف اور جو تابعین تک پہنچے مقطوع. حدیث کی بھی ہم نے 3 قسمیں ڈیفائن کر دی. ایک تو سرکار تک باتیں پہنچ رہی ہیں سیدھی وہ کیا ہے مرفوع. دوسری کیا کہتے ہیں صحابہ کرام پر موقوف اور اس کے بعد مرفوع اور اس کے بعد مقطوع. سمجھ آ گئی نا بات کو. اور سرکار میں 3 دور ہی اچھے ہیں. ایک میرا دور ہے اس کے بعد صحابہ کرام کا ایک تابعین کا کچھ تبع تابعین کو بھی کہہ دیتے ہیں. 3 دور بہت اچھے ہیں. 3 دوروں میں ساتھ ستہ نہیں ہے. 3 دوروں میں ائمہ کرام ہیں اور ائمہ کرام قرآن و سنت پر تھے. ٹھیک ہے جی. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بڑے اہم مسئلے ہوتے ہیں نا اہم ایسی ریلا سنتے رہنے ہیں. مثال کے طور پر ایک ریل سن رہا تھا بندہ اس میں لکھا ہوتا ہے جب تک اذان ہوتی رہے کھاتے پیتے رہو. وہ بڑی ہوا ہے. مجھے کسی نے سوال کر دیا کہ جناب یہ کیا ہے. میں نے کہا یار ہم قرآن پر ہیں. قرآن نے فرما دیا کہ جب وہ کہتا ہے سیاہ دھاگا سفید سے جدا ہو جائے تو کیا ہے روزہ بند. میں نے کہا اس لیے ہم نے کہا غور سے بات سنیے گا جب اذان دی جاتی ہے اگر وقت سے پہلے دی جائے تو کیا ہوگا؟ اذان نہیں ہوتی. اذان وقت پر دی جاتی. ٹھیک ہے. اس لیے جب اذان وقت پر دی گئی تو ٹائم ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب اس میں بھی ایک کیا کہتے ہیں نا کو من کے رہی وہ کیا کہ حضور نے فرمایا اذان ہوتی رہے. انہوں نے کہا یہ اذان وہ تھی جو حضرت بلال دیا کرتے تھے تہجد کی. اور دوسری حدیث اس بات کی شاہد ہے کہ حضور نے فرمایا جب بلال اذان دیتا رہے تو کھاتے پیتے رہو پہلے دے زندہ جے اور جب ام مختوم دے نبینہ صحابی دیں تو تب آپ نے افطاری سحری کرنا بند کر دیں. اب یہ اس کی شرح آ گئی. تیسری بات حضور نے فرما دیا کہ بھئی اگر کسی کے پاس پیالہ ہو تو اپنی حاجت پوری کر لے. ٹھیک ہے. یہ بھی حدیث کو اس طرح ڈیفائن کر لیتے ہیں. اگر پیالہ موجود ہے کر لیں. میں کہتا ہوں اتنا کیا آپ نے گولی کھانی تھی ٹھیک ہے تو 10 سیکنڈ تھی گولی کھانی منہ پاؤ پانی پی لو گل ختم. مان لیتا لقمہ پہلے ہی منہ میں تھا اب باہر نہیں چھٹنا چبا کے اندر لائی اتنا کافی کہ ہوگی اذان کوئی گل لقمہ منہ چ. دوسری بات حاجت ہے بھئی اگر سحری نہ ٹھڈ بھر گیا بس کر دیو. اگر پیٹ بھر چکا ہے تو بس کر دو. کیوں کھا رہے ہو؟ حاجت ہے نہیں ہے تو کیوں کھا رہے ہو؟ ضرورت ہے کس چیز کی؟ یار میں پانی پینے سے پانی نہیں پیتا. پی لو. کتنے سیکنڈ میں پیا جائے گا؟ تو گل سمجھ آئیے نا کتنے سیکنڈ میں پیا جائے گا. آخری بات اگر سرکار نے ارشاد فرما دیا جس کے پاس پیالہ ہے حاجت پوری کر لے تو سوال یہ ہے کہ وہ کتنا کھائے گا اور کتنی دیر کھائے گا.
تو جس کا مطلب ہوا عام آدمی تو مارا جائے گا سن کے. وہ کہے گا یار اچھا اگر کھانا ہے تو پھر میں کھائی جاؤں, اذانیں ہو رہی ہیں. نہیں بیٹے, ہم رہے تقوی پر کہ پہلے ہی ختم کر, نہیں کھانے یار, ہمارا روزانہ ضائع ہو جائے. اس لیے ہم قانون اور اصول کے مطابق ہیں. جب کوئی سکھائیں گے مسئلہ تو پھر کیا کریں گے, اس طریقے سے سکھائیں گے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اصل کیا ہے. اگر کوئی کھاتا رہتا مجھے کوئی حرج نہیں ہے. اگر میں آگے بتایا کوئی نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, داڑھی نہیں رکھتا, مجھے کوئی پرابلم نہیں. پرابلم تو اللہ کے لیے ہے, بندہ کس کا ہے؟ اگر وہ نہیں عمل کرتا وہ جانے, رب جانے, میں اس میں کیوں کروں پرابلم کہ تو جو ہے نا تو رکھتا نہیں پیا, نہیں رکھتا نہ رکھے, اس کا پرابلم ہے, ذاتی پرابلم ہے اللہ کے ساتھ. میرے ساتھ تو اس کا ذاتی نہیں ہے. لیکن جب میں یہ ممبر رسول پر بیٹھوں گا تو یہاں شریعت ہی بیان کروں, یہاں میں اس کی روح رایت نہیں رکھ سکتا. پرابلم ہے کیونکہ اس لیے نہیں رکھ سکتا بیٹے, اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو کس نے سمجھانا ہے؟ اگر میرا بیٹا کوئی غلطی کرے گا تو میں بیٹے کو سمجھاؤں گا کہ نہیں سمجھاؤں گا؟ جو یہاں ممبر رسول پر آ کر بیٹھ گیا سرکار کی سنت ادا کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے, تو پھر وہ روح رایت نہیں کرے گا چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ بیٹے کو بھی شریعت پر چلانا. اور میں نے آگے بتایا تھا کہ ہم جب سنتے ہیں نا بات کو تو آگے نہیں پھیلاتے. جیسے ہم سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا پہلے دور میں, اب لوگوں کے دماغوں میں ہوتا ہے مثال کے طور پر غلام اور لونڈی, یہ دو لفظ ہیں, کنیزیں لگا لیں, وہ بھی ایک قسم ہے, کنیز بھی ایک قسم ہے. اصل کیا ہے؟ غلام اور لونڈی. جو یہ غلام اور لونڈی تھے یہ 19ویں دہائی میں ختم کیے گئے, پہلے چلتے تھے. جب یہ مشینیں آئی ہیں نا تب یہ غلام اور لونڈی کا سسٹم ختم کیا گیا امریکہ میں. پھر بھی چلتا رہا, پھر آہستہ آہستہ غلام اور لونڈی کا تصور ختم کیا گیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں اب بھی غلام اور لونڈی ہونے چاہیے, اب بھی غلام اور لونڈی ہونے چاہیے. میں کہتا ہوں, آپ کہیں گے وہ کیوں؟ قرآن نے نہیں ختم کیا, بندوں نے ختم کیا. قرآن کہتا کہ نہیں؟ قرآن کہتا نا بھائی اگر روزہ ٹوٹ جائے تو پھر غلام آزاد کرے. کیا قرآن ختم؟ قرآن نے فرما دیا, موجود ہے کہ بھئی اتنا غلام آزاد کر دو, کفارہ فلاں چیز کا غلام آزاد کر دو, فلانا چیز کا کفارہ غلام آزاد کر دو. ہے نہیں؟ ہے نا؟ تو کیا غلام اور لونڈی کا تصور ختم ہو گیا؟ نہیں بیٹے, ہم نے یہ تصور چھوڑ کر مار کھائی, یہ تصور چھوڑ کر مار کھائی. غلام اور لونڈی کب بنائے جاتے تھے کوئی بتا سکتا ہے؟ جب ہم کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو غلام اور لونڈی وہاں کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈی بنا دیا جاتا تھا. یہ نہیں تھا کہ جو جس کے نکاح میں اس کو توڑ دیا جاتا تھا, غور سے بات سمجھ لیجیے, غلام اور لونڈی بنا لیا جاتا تھا. اس میں بھی ایک بات وہ یہ تھی کہ جب غلام اور لونڈی قبضے میں آ گئے تو ان کو کھلانا بھی ہے, ان کو کھلانا بھی ہے. تو کھلائیں گے فالتو سے, انہوں کام لو گے تو کھلاؤ گے نا, ان سے کام لوگے تو کھلاؤ گے نا. اب غلام آزاد بھی کیا جاتا ہے. حضور کے غلام ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ, اور حضور کے غلام زید رضی اللہ کا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا؟ حضور کی پھپھو کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے زید کا نکاح کر دیا تھا. اور وہ کہتی تھی کہ سرکار آپ کا حکم ہے, کہا میرا حکم ہے, کہا میں نکاح کر لیتی ہوں, ورنہ غلام سے نکاح کرنے پر وہ بھی راضی نہیں تھی. یہ کہا کہ سرکار آپ کا حکم ہے, میں نکاح کر لیتی ہوں. حضور نے کتنوں کے ساتھ نکاح کیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑی گئی غزوہ خیبر میں, امہات المومنین میں سے ہیں. حضور نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا, ان کو آزاد کیا, مسلمان کیا اور ان کے ساتھ نکاح کر لیا. اس میں بھی ایک بات یاد رکھیے, یہ میں آج اس لیے بیٹے سکھا رہا ہوں کہ اکثر رولے رہتے ہیں, میں موٹا موٹا سکھانا پہ, باقی تو ساری چیزیں بتائی. میرا خیال ہوتا ہے کہ میں صرف ایک آپ کو ہنٹ دے کر نکلتا چلا جاؤں جن جن باتوں کا ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا, جو مشرک پکڑے جاتے تھے, جو مشرک پکڑے جاتے تھے ان لونڈیوں کے ساتھ متا جائز نہیں تھا, نکاح جائز نہیں تھا, صحبت جائز نہیں تھی مشرکوں کے ساتھ. جو اہل کتاب پکڑے جاتے تھے یہودی اور نصارہ, ان عورتوں کے ساتھ صحبت جائز تھی. اب اس پر بھی ایک سوال ہے, کیا وہ صحبت نکاح کے ساتھ ہوتی تھی؟ ہاں بھائی کیوں بتائے گا؟ وہ صحبت نکاح کے ساتھ ہوتی تھی. نکاح کا مطلب ہے, نکاح نکلا ہے نک خون سے,
کس سے نکلا ہے؟ نکحن سے. اس کا مطلب یہ ہے صحبت کرنا. نکاح کا مطلب ہے صحبت کرنا. آپ کے نکاح کی شرائط کیا ہے؟ ایجاب و قبول. نمبر 2 آپ نے حق مہر دینا ہے. ٹھیک ہے جی, ایجاب و قبول اور حق مہر دینا ہے. اب جب سب کے درمیان تقسیم ہو گئی کہ یہ آپ کی وہی تقسیم ہو جاتی تھی, وہیں پر تقسیم ہو جاتی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کسی اور صحابی کو دی گئی تھی. ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں, اور ان کو سرکار کو عرض کی گئی سرکار یہ سردار ہے, آپ مہربانی کریں اس کو قبول کریں, یہ بڑے گھر کی ہے. تو سرکار دو عالم نے اس صحابی کو اور لونڈی دے دی, آپ نے اپنے طور پر اس کو رکھ لیا, اور بعد میں جو ہوا مسلمان کیا. وہ بات کی بات ہے, میں صرف موٹا موٹا سمجھا رہا ہوں. اس لیے وہیں پر ہی تقسیم کر دیا جاتا تھا. مال وغیرہ دیگر چیزیں, جو سوار ہوتا تھا اسے 2 روپے مل جاتے تھے, جو پیدل چلنے والا تو 1 روپے. ساری پلاننگ حضور نے کی ہوتی تھی, موجود ہے کتابوں میں کہ کیا کیا جاتا تھا. اس لیے جو نکاح کا مطلب ہے ایجاب و قبول, لونڈی نے کہا ایجاب و قبول کرنا ہے, وہ تو اس کی قید میں ہے, وہ تو اس کی ملکیت میں ہے, اس نے کیوں ایجاب و قبول کرنا ہے. اور سب کے سامنے تو دیا گیا ہے, سب کے سامنے تو دیا گیا ہے. حق مہر تو اس کا بنتا ہی نہیں ہے, تو اس کا حق مہر دیا جائے. اس لیے یاد رکھیے گا کہ اس دور کے رواج کے مطابق کافر بھی جو پکڑ لیتے تھے اس سے صحبت کرتے تھے, جائز تھا. اور یہی چیز اللہ نے ان کے لیے بھی روا رکھی کہ صحبت جائز ہے. یہ نہیں کہ مینسز کا ایام میں صحبت جائز ہے, یہ نہیں کہ نفاس کے عالم میں جائز ہے. اگر بچہ پیدا ہونے لگے پہلے بچہ پیدا ہونے کا انتظار کیا جائے تو وہ سارے قصے بعد کی بات ہے, لیکن ان کے ساتھ صحبت جائز تھی. جیسے دوسروں کا قانون تھا یہی قانون یہاں پر رکھا گیا. البتہ اسلام نے بڑی دلیری سے کہا غلام آزاد کرو. لاکھوں غلام آزاد کیے گئے, غلام آزاد کر دیے جاتے تھے, پکڑا نہیں رکھا جاتا تھا. ایک صحابی نے کہا میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کو مانتی ہے؟ ہاں جی مانتی. بلایا, کہا اللہ کو مانتی ہو؟ کہتے ہیں ہاں. کہتے کہاں ہے؟ کہتے اتنے. حالانکہ ہمارے نزدیک اللہ نور السماوات والارض ہے, اللہ کا تعین نہیں کیتا جا سکتا, اللہ کا تعین نہیں کیتا جا سکتا کتنے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اللہ کریم زمین اور آسمان کا نور ہے. غور فکر کر لیجیے گا, اللہ کریم زمین اور آسمان کا نور ہے. اس وقت آپ اس نور میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ زمین پر ہیں, باہر تو نہیں ہیں. آپ اللہ کریم زمین اور آسمان کا نور ہے, تو آپ اس نور میں موجود ہیں کہ نہیں؟ جس کا مطلب ہے کہ تسی نور ہی موجود رہتے ہو, دور نہیں رہتے, نور میں ہی موجود رہتے ہیں. تو اس لوگوں نے کہا اوپر, سرکار نے شاید میں مسلمان ہے چھوڑ دو, آزاد کر دو. ویسے تو ایک اور بھی گل ہے نا, مزیدار گل, ہاتھ چک کے دعا کر دیں. کہڑے پاسے؟ اتنے والے پاسے ہاتھ چک کے. مطلب اتنے بھی کچھ ہے. چلو میں اور ایک مثال دے دینا. میرا آشریف دی رات اتوں سرکار گئے مسجد اقصا تو اتنے وہ کرسی تک, عرش مولا تک, اتنے بھی کچھ ہے لگتا ہے وہ نور السماوات والارض, پر کچھ نہ کچھ اتنے بھی ہے, اتنے بھی ہے. کوئی گل سمجھان واسطے کیا ہے نا کہ ادھر انج کر کے ہاتھ چک دے, ادھر نہیں کرتے, ادھر ہی چک دینا. مطلب کچھ نہ کچھ ہے, لیکن عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے ہم سب کو احاطہ کیا ہوا ہے. اس لیے مسلمانوں نے کہہ دیا غلام لونڈیاں آزاد کیا کرو. وہ آزاد کیا کرتے تھے, کفارے رکھ دیتے, اور تو روزہ توڑ دیتا ہے, چل غلام آزاد کرتے, کفارے رکھ دیے. جس کا مطلب ہے مسلمانوں نے کوئی چسکا نہیں سی عورتوں کا. بس اسی ایتھے رہنے ہیں نا, پاکستان میں رہتے ہیں. اب اپنے ایمان سے بتائیں, جو بندہ دوسری شادی کر لے, دوسرا نکاح کرے, اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہوتی ہے؟ عمومی عام کھلم کھلا دسو کی رائے ہوتی؟ اگ لگ, اچھا اے لفظ میں بڑا سننا, سارے کہندے نے اگ لگی ہے. اپنے ایمان نہ دسو, اپنے ایمان نہ دسو. جڑا بندہ شادی کرتا کنی بڑی ذمہ داری لینا, انہوں اگ لگی ہوندی. وہ ایک انسان, چلو میں کہنا نوجوان آدمی انہوں ہوئے گا یار میں بیوی میرے ملن لگی ہے, اور جدو 1 سال گزرے گا تو انہوں آپ ہی سمجھ آئیے گی. اور جنہوں سمجھ آ گئی ہے اور اگر دوسری کرن لگا ہے تو نہیں پتا کہ مزے کا کام نہیں ہے, تو ذمہ داری کا کام ہے. جو لوگ کہتے ہیں انہوں اگ لگی ہے, میرے خیال میں انہوں نے اگ لگی ہے.
وہ گندی نسل دے کو لگتے ہیں. گندی نسل دے ایسے مرے گا, گندی نسل دے ہے نہیں, لیکن لفظ ایسے مرے بولیا تاکہ وہ گندی نسل دے اندر گندی نسل نکل جائے, انہوں نے خیال گندا نکل جائے کہ یار تسی کی کہندے پہ ہو کہ بھئی وہ دوسری شادی کر لگا, لگتا ہے اسے اگ لگی ہے. نہیں بیٹے ایسے نہ کریں. اگر قرآن نے کسی کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے, کوئی 4 کرتا ہے, آپ کون ہوتے روکنے والے؟ آپ شرع کے خلاف ہیں, آپ قرآن کے خلاف ہیں. اگر نہیں ہے تو روکتے کیوں ہیں؟ خدا بن کر کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ ذلیل کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں کہ حساب کتاب دینا؟ آپ کو معلوم نہیں کہ حساب کتاب دینا؟ ایک مثال اور دیتا ہوں. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو انسان کی خواہش ہوتی ہے, کیوں بچے ہاتھ رسی کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ ایک ہاتھ سے نکاح کیوں کرتے ہیں؟ نہیں رہا جاتا, باس بیوی ہوتی نہیں, ذریعہ کوئی نہیں ہوتا, تو وہ ہاتھ رسی کر لیتے ہیں, آپ اپنا مادہ منویہ نکال لیتے ہیں ہاتھ سے. مجبور کہتے ہیں, یار مجبور ہے کیا کرے, کھانیاں ایسی ساری چیزاں نے, گرم اگ, تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کرنا کتنے ہے ہی ذریعہ کوئی نہیں. اور آپ نے شادی کو خود ہی مشکل بنایا ہوا کہ نہیں بنایا ہوا؟ خود ہی بنایا ہوا. شادی کرنا کتنا ٹف, ہم نے جاب بنا دی ہے. بہت آسان تھی, ہم نے بہت ٹف بنا دی. ٹھیک ہے, مرو گے آپ ہی کرو گے, آپ ہی بھگتو گے. تسی آپ ظلم کیتا اپنی جاناں دے اوتے, تسی قرآن کے خلاف چل کے, سیرت کے خلاف چل کے, سنت کے خلاف چل کے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے. اور تسی تے میں نوز باللہ کہتا, تسی تے بدبخت لوگ ہو قرآن کو چھڈ کے کدھر اور نکل گئے ہو. او یار قرآن کو سمجھے, لوگوں کو آزادی دے, جو کرنا چاہتا ہے کریں. تسی اے ہوں نا میرے تے الزام لانا, مول صاحب تسی کرنا تو نہیں چاہتے, کیونکہ اکثر جو ہوتا ہے انہوں نے گندیا سوچا ہے, شاید ایسے میرے آرگومنٹس دندہ کر دینا. بابا میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, مجھے قرآن و سنت سے محبت ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس آنے والا کوئی بھی اس گندے ذہن کا نہ رہے. حضور کیسے تزکیہ نفس کرتے تھے بیٹے؟ باتوں سے کر دیتے تھے, میں بھی گلاں دے نال ہی کردا پہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام طیبۃ والسلام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھے نا, تو انہوں نے ایک غریب آدمی آ کے بیٹھا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ سعد کو دیکھا غریب آدمی بیٹھا, سعد نے حج کر کے کیتا. سرکار نے شاہ میں سعد کیا کرتا ہے؟ غریب آدمی ہے, ان کی وجہ سے تجھے رزق ملتا ہے, ان کی وجہ سے تجھے رزق ملتا ہے. تو کی کر دیتا انہوں اندر تکبر, گل دے نال ہی. ہوں وہ کدی بھی کسی غریب نو اینج کر کے نہیں دیکھن گے. کوئی گل سمجھ آئے گی نا؟ جیسے ہی یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی, ہم غریب کا اکرام کریں گے, عزت دیں گے. مگر غریب مجرم بھی ہے, بہت بڑا مجرم ہوتا ہے, چور ہوتا ہے. یہ بھی میں کہتا ہوں غریب کو اتنا اچھا نہیں ہوتا, کیونکہ اس لیے سرکار نے شان فرمایا اس غریبی سے بچو جو کفر تک لے جاتی. اس لیے غریب اکثر مجرم ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے, چوری کر لیتے. میں جھوٹ نہیں بول رہا بیٹا, غریب پریشان بہت ہوتا ہے, وہ جو مرضی کر لینا. اور سب سے بڑی بات, جو قرآن و سنت کو نہیں جانتا, دین کو نہیں سمجھتا, وہ غریب کون سا؟ میں کئی دفعہ ہنس کر کیا کہتا ہوں, ایک تو تم لوگ غریب, اوپر سے دین کے بھی غریب, اور ڈبل غریب. خانہ خراب ہو, ایک غریب رہو. ٹھیک ہے, اب واپس آتا ہوں کہ عورت سے, لونڈی سے نکاح جائز تھا. نکاح کیا مطلب کیا ہے؟ صحبت. اس کے لیے کوئی محفل کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی حق مہر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی سی. اسی رواج کے مطابق عورت سے صحبت کی جا سکتی تھی. اور کیوں کی جاتی تھی؟ یہ مثالیں میں نے اس لیے دیے کہ آپ عورتوں کو, مردوں کو 4 شادیوں کرنے کی اجازت دیتے ہیں, وہاں عورتوں کو بھی ضرورت تھی مرد کی, اس لیے جو اس کے قابو میں آتی تھی اس کی ضرورت پوری کی جاتی تھی, مزے واسطے نہیں. تو گل سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ عورت ایک اپنی مثال دو, جیسے کھانے کی ہوس ہے ویسے ہی انسان کو عورت کی نہیں ہے, طلب ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی اس معاشرے میں بھی تھا, اور کسی نے کبھی کوئی یہ قدر نہیں پکڑی گئی. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہر ایک کو معلوم تھا, چاہے مسلمان تھا یہ تھے. اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, اب بھی لونڈی غلام ہونا چاہیے. کیوں؟ افغانستان میں, عراق میں, کیا کہتے ہیں, کشمیر میں, جہاں جہاں بھی غیر گئے ہیں, انہوں نے آپ کی عورتوں سے زیادتی کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کوئی قانون ہی نہیں تھا, اس لیے انہوں نے زیادتیاں کی. اور ان کے لیے غلام اور لونڈی کا قانون ہوتا تو ان کو پیسے بھی دیتے, اپنا بچہ تو مانتے, وہ بچے بھی ان کے. کوئی قانون نہیں رکھا, قانون ہونا چاہیے, اور اسلام نے قانون دے رکھا ہے. اگر آئندہ زندگی میں بھی شریعت لاگو ہوگی تو یہی قانون چلے گا. غلام اور لونڈی کا تصور ختم نہیں ہوا, یہاں تو قرآن نے ختم کر دیا. تو بتا دیں, جہاں پر بھی آپ حکومت کریں گے, شریعت نافذ کریں گے, وہاں قرآن میں جو آیا ہے اسی پر عمل کریں. اگر زانی کی سزا رجم کرنا ہے, پتھر مار دینا ہے,
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے سزا دے چکا، حدیث سزا دے چکی. اب آپ اپنی مرضی سے کہیں کہ یار انہوں بوائلر تو رکھ دینے ہیں، اسے آگ میں جلا دیتے ہیں، اسے ایسے کر دیتے ہیں، وہ آپ کی سزا ہے، قرآن و سنت کی نہیں ہے. قرآن و سنت نے جو کہیں ظالمانہ سزا ہے، تو اس نے بھی تو ظلم کیا ہے نا کسی عورت پر، اس نے بھی کسی ماں بیٹی بہن پر ظلم ہی کیا ہے نا. تو سزا بھی اس طرح ہے تاکہ معاشرہ سیدھا ہو جائے. چور کی سزا کیوں تھی ہاتھ کاٹ دینا؟ اس لیے تھی کہ جو ٹنڈے ٹنڈے دیکھیں گے نا اسی بھی چوری نہیں کریں گے. اب سارے چور بیٹھے ہوتے ہیں، ہم لوگ کسی کا ہاتھ نہیں کٹا ہوا، کتنے معتبر ہیں. تو بات سمجھ میں آئے کہ نہیں ہے؟ غلام اور لونڈی کا قانون. اور ایک بے وقوف ترین اور جاہل ترین انسان کیا کہے گا؟ جاہل ترین انسان یہ کہے گا اور جو گھر اس کام کر دی نے نوکرانیاں وہ بھی لونڈیاں نے. کل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور انہوں نے بھی لونڈیا بنائے گا. تو لونڈیا کون تھی؟ وہ جو جنگوں میں پکڑی جاتی تھی، اہل کتاب یہودی اور کیا کہتے ہیں نصارہ، وہ ہوتی تھی. انہیں گھر والے نے سرونٹ نے بھی کی بنایا ہے، اور اس کو تو تم مزدوری دے رہے ہو کام کرنے کی. وہ لونڈی تھوڑی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے بندہ باہر کے ملک میں گیا انگلینڈ میں، کہنے لگا میں وہاں کریڈٹ کارڈ جو ہوتا ہے نا وہ پیسے کھا جانا، وہ انج کر لینا. کہنا کیوں؟ کہتا انہوں نے سارا ملک نہیں لٹیا سی، میں بھی انہوں نے لٹنا. عقل دے انے نہیں ہے کہ سارے کٹے کتے. یعنی فورجری کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ میں بھی انہوں نے نقصان پہنچا رہے ہیں. اگر تو پھڑیا جائے تو تلتر کنے بنے نے انہوں نے جو کرنا نا. اور تہاڈی وجہ دے نال کی ہونا؟ بین لگ جانا یا کچھ اور ہو جانا. جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہنا ہے پاکستانی قوم چور قوم ہے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ہماری تعلیم کے مطابق جب بھی کوئی کسی مزار پر جائے، چاہے حضور کا مزار، حضور کا ہی مزار، اس کی جالیوں کو چوم نہیں سکتا. 4 ہاتھ کے فاصلے پر رہے، ہاتھ تلان کی ضرورت نہیں. کنے 4 ہاتھ دے فاصلے رہے گا، ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمارے تعلیم کے مطابق حضور کی جالیوں کو بھی چوما نہیں جا سکتا. اور پہرے دارا حضور کی چالی نہیں چوم لین دے، یہ غلط نعتیں پڑیں گی ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں. ہم لوگوں نے غلطیاں کی، ہم نے آگے آگے بڑھ کر چومنے کی کوشش کی. ان کی اتنے بارڈر لگ گیا ہے، ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ پاس سے گزرنا ہے تو دور ہو گیا، ادھروں نکلو. کن کی وجہ سے ہوا؟ ہماری وجہ سے، کیونکہ ہم نے تعلیم کے مطابق عمل ہی نہیں کیا. جب ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سزا ملے گی. سزا پھر سب کو ملے گی. تو کل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مزار سے کتنے ہاتھ کے فاصلے بنا؟ یہ ساڈے تھے کی ہو رہا ہوں بڑا ہی برکت. اچھا یار مسجد کی اٹاں دی برکت کدی نہیں دیکھی؟ خدا دی قسم ہے، اے اللہ دا گھر جے. اٹا قیمتی جے. اے اٹاں تسی کسے بیت الخلا تے نہیں بعد چ لا سکتے. اٹاں دی عزت ہے. مسجد جڑی اٹ نکلی ہوئے تسی ویچ دیو، لیکن اس جگہ تے بیت الخلا نہ بنے، کیونکہ مسجد دی عزت ہے. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایتھے کدی نہیں تسی ہاتھ لایا. تہاڈا ذہن بناتا گیا، ذہن سازی کرتی گئی کہ بس ہاتھ لگانا جالیوں کو لگانا ہے، چومنا ہے. بابا کس نے کہا تھا؟ کس کی تعلیم میں؟ مجھے وہ کہتے ہیں بریلوی ایسا کرتے ہیں. میں کہا یار میری گل دسو، جو نماز نہیں پڑھتے وہ قرآن کے مطابق ہیں. قرآن نے کہیں لکھا ہے، حدیث میں کہیں لکھا ہے بے نمازی بنو؟ نہیں نہ لکھا. تو اس کا مطلب ہے جو نہیں پڑھ رہے وہ کیا ہے؟ قرآن کے خلاف ہے، دشمن قرآن ہے، نبی کے دشمن ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو اہل سنت کی تعلیم پر نہیں ہے وہ کچھ بریلوی کہہ سکتے ہو؟ ایک ڈاکٹر کی ڈگری نہیں کسی نے لیتی، ہوں ڈاکٹر کہتے پہ وہ جاہل ہے. اب جاہلوں پر تم کہو یہ جو کر رہے ہیں یہ کس تعلیم پر؟ یہ بتایا جائے. پروپوگنڈا نہ کرو. ہمارے یہاں پروپوگنڈا کیا جاتا ہے. پروپوگنڈا نہ کرو. اب بریلوی جانتے ہیں، اب بریلوی نہیں کرتے. میں اہل سنت ہوں، میں بریلوی تو کہتا ہی نہیں نا، میں کہتا ہوں اہل سنت قرآن و سنت. بریلوی رولی کوئی نہ نہیں. بریلوی دیوبندی سب فراڈ ہے. یعنی اپنی جماعتیں بنا کے نا، مجھے حیرت ہوتی ہے، یقین مانے خدا کی قسم حیرت ہوتی ہے. آپ اپنے ایمان سے بتائیں، جب سے ہم پیدا ہوئے اور اب تک، اور میرے خیال سے 100 سال ہو گئے، دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث رسالے چھاپ دے جے، ٹھیک ہے، اپنے رونے روندے رہتے جے. اہل حدیث رفائی دا اندر رونا روندے رہن گے، اے رفائی دا اندر نہیں، اے عرس نو جائز کرا دین گے، وہ بدعت کہندے رہن گے. اوے ارباں خرباں روپیہ انہوں نے رسالیاں تے لایا جے. یہ حساب کتاب نہیں دین گے. اور کدی مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرو نا. آؤ بیٹھو، ٹیبل ٹاک کرو
تہاڈے جو کوئی جماعت نہیں ہونی چاہیے کہ 4 بندے لے کے جان, آؤ یار مسلمان کریے, ساری لڑائی کی آپس میں. کیسے عجیب لوگ ہیں. یہ ساری عوام جو اس طرح کے پیسے دیتی ہے, میں کہتا ہوں ثواب ہی نہیں ہوتا. کس بات کا ثواب لے رہے ہیں بھائی؟ اس کام کا جو آپس میں لڑانے کے لیے رکھا ہوا ہے. میں نے آگے بتایا تھا بریلوی دیوبندی ایک ہے, تعلیم ایک ہے, اہل سنت ہے. خلافت عثمانیہ کے دور میں جو حرمین شریفین میں اہل سنت علماء کرام حنفی شافی مالکی حنبلی بنائے تھے, انہوں نے جو تعلیم رکھی تھی, جو قانون پاس کیے تھے, یہ اس پر ہے. مسئلہ ان کا وہی ہے جو 4 دیوبندی کیا کہتے ہیں علماء پر کفر کے فتوے لگے تھے. اشرف علی تھانوی, قاسم ننوتوی, خلیل بیٹوی, رشید گنگوئی پر جو 4 بندوں پر کفر, ان کی بارتوں کی وجہ سے کہ یہ کفریہ بارتیں ہیں, جو فتوے لگے تھے. اصل لڑائی یہ تھی, نہ یہ لڑائی تھی اذان سے پہلے درود کی, نہ نماز کے بعد کلمہ, نہ جمعے کے بعد سلام, نہ میلاد کی, نہ عرس کی, کسی لڑائی نہیں. لیکن کتنی حباست ہے, کوئی لڑائی نہیں بتاتا, اس بات پہ لڑ رہے. اب مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ جو فرض نماز کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں یہ فرض ہے. میں کہا نہیں, نہ مانگے کوئی, کہاں چلا جائے. مستحب ہے, جماعت کے ساتھ اپنی پڑھ کے چلا جائے, کوئی مسئلہ. کہتے بریلوی تو لڑنا آپ نے, اور دعا نہیں مانگی, دعا مانگے جائیں. میں کہ جو ایسے کرتے ہیں نا, جو ایسے کرتے ہیں فرض سمجھ کر, جو لازم کر دیں جو گلتے لڑ دیں, اذان تو پہلے درود نہیں پڑھا, اوے درود نہیں پڑھا, اذان نہیں ہوئی. میں کہ یہ بدعتی ہیں. غور سے میری بات سن لیجیے گا, کیا ہے؟ جڑے اپنے گھر کہتے اور تو کلچے علم نہیں کیتا, اوے کلچے علم نہیں کیتا, تیرا پیو بخشیا نہیں جائے گا, اوے کلچے علم نہیں کیتا, لڑائی پا کے بیٹھ جائے. بدعتی ہیں جو نماز جنازہ کے بعد دعا پر لڑ پڑتے ہیں, اگلا جنازہ رکھ جنازہ, دعا منگو پہلے. یہ بدعتی لوگ ہیں بیٹے, جاہل ان پڑھ لوگ ہیں. حوصلہ نہیں ہے, ہمت نہیں ہے معاشرے کے ساتھ زور زمائی کا ان کا. یہ ڈر پھونک لوگ ہیں, علماء بتائیں گے نہیں, لے جاؤ جنازہ, کوئی فرق نہیں پڑتا. دعا نہیں مانگی, اتنی بڑی دعا مانگی ہے 4 تکبیریں کہہ کر, تو وہ قبول نہیں ہے. اور یہ لڑائی پر تو اور تیرا پیو بخشا جائے گا, اس کو جو دے کر جانا ہے تم نے قبر میں ڈالنا ہے, اس لڑائی پر بخشا جائے گا. وہیں پر ہی تم نے پراگندہ خیالات کر دیا, اگلے یہی سوچ سال کے گھر چلے گئے. اپنے ایمان سے بتائیں, ہم جنازہ رکھ کر بیٹھے ہیں تو کیڑا پڑھانا آئے گا, کیڑے لوگ نے. بٹ نون سینس. یہ کس لیے ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی عاقبت خود خراب کی. پھر اس لیے جب مرزا غامدی جیسے انجینئر, جیسے بابا صاحب جیسے فطرے پیدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اے کیوں کر دے میرے بابا, تو ہماری لڑائی کی وجہ سے ہے, تمہاری لڑائی کی وجہ سے. اس لیے لونڈی اور غلام کا چکر ختم نہیں ہو سکتا, یہ یاد رکھیے. جب بھی شریعت نافذ ہوگی غلام اور لونڈی کے مسائل پیدا ہوں گے اور ہوتے رہیں گے, اور یہ اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے. اگر قرآن وہ کیا کہتے ہیں آخر تک ہے نا, تو یہ کام ہوتے رہیں گے جو میں نے کہا. اس لیے قرآن کہا جاتا تھا کہ غلام آزاد کرو, یا پھر معاہدہ کر لیا, تم انہیں اتنا پیسہ دے دے میں تمہیں آزاد کر دینا. یہ بھی ہوتا تھا. باقی کسی بھی مذہب میں سسٹم نہیں ہے, قانون اور اصول صرف اور صرف اسلام میں. یہ بتائے گا سارے کا سارے, آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ یہ بتائے گا, روزہ رکھنے کا طریقہ اسلام بتائے گا, ہر شے کا طریقہ اسلام بتائے گا. کسی بھی اور مذہب میں, چاہے ہندو مت لے لے, سکھ لے لو, عیسائی لے لو, یہودی لے لو, کسی کے پاس سسٹم نہیں. سب کے سب فارمولوں پر لگے, حکومت نے قانون پاس کرتا ہو گیا, لیکن ہماری جو شریعت ہے نا, وہ ایک ہندو تھا تو شاید وزیر اعظم تھا, مجھے نام اس کا بھول گیا, وہ پیشاب پیا کرتا تھا, مرارجی دیسائی شاید نام تھا اس کا جی. وہ کہا کرتا تھا میں پڑھ کے نا پاگل ہوئے نا, یہ کہتا ہے اوے بہانے جانے تے انج بہنے, اے دعا منگنی, اے سجا پیر رکھنی, اوے کھبا پیر رکھنی. کہتا چین نہیں لین دیندا اسلام کہتا انج رہنا. کہتا ہر گل دے اوتے اسلام نے قانون نافذ کیتا. اینی روٹی کھانی, اینی نہیں کھانی, 3 وقت روٹی کھانی نہیں, 2 وقت کھا لے, بھوکا گئی تو کھائی, انج کھائی, سجے ہاتھ نہ کھائی. کہتا چین ہی نہیں لین دیندا اسلام اپنی مرضی کرنے نہیں دیندا. کہتے سارے مذاہب پڑھ کے دیکھے نے, سب ہی ڈاواں ڈول نے. ایک اسلام ہے جڑا شروع تو لے کے بچہ پیدا ہونے تو لے کے مرن تک قانون دیندا. کہندا انج کرنا جی. ہم نے اپنی اہمیت خود کم کی ہے, جس بات کی لڑائی نہیں ہے اس پر لڑ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. لیلۃ القدر وہ کیا کہتے ہیں نا, آج 21 23 25 27 29 کا آغاز ہو جانا نا, 21 23 25 27 29 کا. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک صورت تو ہے ہی صورت قدر, کہ بھائی یہ کیا کہتے ہیں رات عبادت کی رات ہے, اور 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں فرشتے اترتے ہیں, جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اور ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں.
اور ابن ماجہ 1644 میں آتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو لیلۃ القدر کی خیر سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر سے محروم رہا، اور اس کی بلائی سے محروم وہی رہے گا جو واقعی محروم ہو۔ محروم کہتے ہیں محروم، اور یار محروم ساڑھے دوست نہیں ہے گئے، ایسا مطلب جڑا مر گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی بلائی سے وہی محروم رہے گا جو محروم ہو۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری 2014 جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 3 چیزیں سے نا پہلے آئی ہیں، جنہیں روزے رکھے پچھلے گناہ معاف، جنہیں تراویح پڑھی پچھلے گناہ معاف۔ اب یہ لیلۃ القدر جس نے کیا کہتا ہے قیام کیا لیلۃ القدر کی رات میں تو پچھلے گناہ معاف۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں آیا تھا تمہیں شب قدر بتانے کے لیے، لیکن وہ 2 بندے نا آپس میں لڑ پڑے، گلاں اچھیاں ہو گئی۔ سرکار نے شان میں تہاڈی میں لڑائی دیکھ کے نا تے بھول ہی گیا کہ کدوں لیلۃ القدر ہے، میں نے دسیا گیا سی۔ یہ بڑی اہم بات ہے نقطے کی بیٹے، جہاں پر لڑائی ہو گئی میں کہہ رہا تھا ہم لڑ مر گئے ہیں، اربوں روپیہ کھا گئے، اور اربوں روپے کا حساب قیامت والے دن دینا پڑے گا۔ رسالے انہیں وہ لکھے نے، انہیں رسالے لکھے نے، ڈاک خانے چلے جاؤ ایہو ہی رسالے ادھر آ رہے جی، ایہو ہی رسالے او یار کوئی مضمون ہو رہا ہے، کوئی مضمون اور تھوڑا صدیاں تک پہچان نہیں ہونی کہ کنی دیر کی ہونا چاہیے، تب نہیں پہچان ہونی، تسی لڑنا مر جانا۔ فرض کو میاں بیوی ہیں، ایک گھر میں میاں بیوی رہتے ہیں، میاں نو پتہ لگ جائے بیوی کس ہو جی، بیوی نو پتہ لگ جائے میاں کی تو ٹریننگ دونوں ہی کر لین آپس میں، ٹھیک نہیں رہن کہ لڑائی ہوئے گی نہیں، وہ سمجھ جائے وہ سمجھ جائے گل ختم۔ اور ساری زندگی لڑتے رہتے ہیں، اپنی ٹریننگ نہیں کرتے۔ لڑائی کس بات کی ہے؟ ورد کرو میاں گھر آتا کہتا ہے یار میری جتی سیدھی ہونی چاہیے، کھانا اس وقت پکیا ہونا چاہیے، کپڑے دھوپے ہونے چاہیے، فلانے چیز۔ بیوی نو پتہ لگ گیا ہے پسند کرتا ہے، اس طرح کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جو کیا کہتے ہیں عورت چاہتی ہے مرد اس طرح سے کر لے، کٹھا جو رہنا ہے، اور اپنی اولادوں میں لڑائی چھوڑ کر تو نہیں جانا۔ جو میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں ان کی جو اولادیں ہوتی ہیں نا وہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہی رہتی ہیں، وہ اندروں متصب ہو جاتی ہیں، حسدیاں ماریاں ہو جاتی ہیں نا۔ میں بہت سے بچے دیکھے ہیں کہتے ہیں میرا پیو میرے نہ زیادہ محبت نہیں کرتا ادنا کرتا، میری ماں میرے نہ زیادہ محبت نہیں ادھر کرتی۔ کیوں کہتے ہیں بیٹے؟ اس لیے کہ ہم نے سب کو پیار دیا نہیں ہوتا، ہم تو آپس میں لڑ مرتے ہیں، ہمارا سارا وقت آپس میں لڑنے میں لگ جاتا ہے۔ جب ساری زندگی کا وقت لڑنے میں لگ گیا تو بچے بھی 8 پیدا کر لیتے، پتہ نہیں کتوں کر لیتے، ایک تو لڑتے رہتے تو 8 بچے بھی پیدا کر لیتے۔ وہ جی لڑائی نہیں لڑتے لگتا ہے، وہ صرف طبیعت کی لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ طبیعت شریعت کے مطابق نہیں ہوتی۔ جب یہ طبیعت شریعت کے مطابق ہو جائے گی کام ٹھیک ہو جائے، جیسے شریعت کے مطابق طبیعت کو لانا ہے۔ تو اس لیے سرکار نے میں 2 بندیوں نے دیکھا آپس میں لڑ رہے ہیں تو کیا ہوا، میں بھول گیا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے۔ یہ رات میرے نزدیک بھی 21 23 25 27 29 بدل کر آتی میرے نزدیک۔ کوئی کنفرم نہیں کہہ سکتا، جب نبی نہیں کنفرم کر سکا اور نہ بتایا ہے اس نے، تو آپ کیسے کنفرم کر لیتے 27ویں رات ہے؟ بتائیں مجھے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں تو اگے ہنس کے کہنا ہوں سا، سننے ہوتا سا نا، اور یار 27ویں نو ختم کیوں دواندے نے؟ میں کہ یار 27ویں نو ختم ایسے میں دواندے نے، اور پیسے پوسے کٹھے کر لیندے نا، تو پھر وہ پنڈ دینے جانے ہوندے نے، ایسے مارے کرتے ہیں، ورنہ 29 نو کیوں نہیں کرتے؟ اپنے ایمان نہ دسو، وہ پیچھے دینے ہوتے ہیں نا بیٹے، ان کا بھی مسئلہ چلتا ہے نا۔ آج کل تو چلو اور ہے آن لائن جائز کیش کروا دیں، ایسا ہو جاتا ہے، لیکن پرابلم ہے نا قرآن تراویح جو ہے، ایک مثال ہے، تراویح 27 کو ختم ہو جاتی ہے کہ 29 تک چلتی ہے، 30 تک چلتی ہے۔ اپنے ایمان سے آپ بتائیے گا 27ویں تو بعد ریلیکس نہیں ہو جاتے سارے، پھر کہتے ہیں اسی خرچہ نہیں کرنا یار، کوئی عید کا سامان لے لیے۔ ہم کتنے جھوٹے ہیں۔ نبی نے فرمایا 21 23 25 27 29 میں تلاش کرو، رام نہ نہیں بہنا۔ اگلا بندہ کہہ سکتا ہے اسی تو روزے نہیں رکھتے، اسی کا تلاش کرنا نہ کرے بیٹے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر 24 کروڑ آبادی ادھر کھڑی ہو جائے نا، ایک بندہ بھی جو کھڑا ہوگا نا وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ اس ایک میں سے بننا چاہتے ہیں کہ 24 کروڑ میں سے؟ اب میں اس میں ایک مثال دیتا ہوں۔ کل قیامت والے دن آواز آئے گی جہنمیوں کو جنتیوں سے علیحدہ کر دیا جائے۔ کہا کتنے؟ کہا 1000 میں ایک جنتی 999 جہنمی، حدیث پاک میں۔ اچھا ویسے تو حساب کتاب لایا جائے 1000 چو ایک 10,000 چو 10 تو 1 لاکھ چو 1 لاکھ 100 10 لاکھ چو
1000 تو 1 کروڑ چوں 10,000, 1 کروڑ میں 10,000 تو کتنی آبادی ہے؟ تو کتنے ہوئے؟ ہوں گل کو سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ ڈر نہیں لگتا ہے؟ ہاں حدیث آ گئی نا کہ 1000 چو ایک ہوتا 100 چو ایک ہوتا 1000 چو ایک. بیٹے ہم اس کا مطلب ہمارے روٹ ایک بڑی اچھی بات کسی بزرگ نے کہی, فرمانے لگے 1 قدم آؤ تے رب 10 قدم, پیدل آؤ تے رب دوڑ کے. کہندے اگر تو اللہ والے پاسے چلیا ہوندا تے اے کس طرح ہو سکدا رب تو گلے نہ لایا ہوندا؟ تے رستہ کھوٹا لگدا ہے, تیری نیت خراب لگدی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹے؟ آپ اپنے مان سے بتائیں کہ بندے نے 1 قدم اٹھایا ہو تو رب 10 قدم نہ آئے, بندہ پیدل ہی چل رہا ہو تو دوڑ کر وہ نہ آئے. یہ تو قانون کے خلاف ہے, جس کا مطلب ہے ہمارا جو سوچ ہے نا زاویہ وہ ٹیڑھا میڑھا ہے. اس لیے جو اولیاء کرام ہوتے تھے نا وہ کہتے ہیں میڈیٹیشن کیا کرو, مراقبہ کیا کرو, غور و فکر کیا کرو, رستہ کون سا ٹھیک چل رہا ہے, اپنے رستے کا تعین کیا کرو, اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کیا کرو, اپنے وقت میں سے سب سے قیمتی وقت اللہ کو دیا کرو. ایک مثال دیتا ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ وسنا گھر میں گئے, حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی. کہنے لگے اے عائشہ باری تیری ہے, میں نے پتا ہے تو میرا قرب چاہنی, میرا لمس چاہنی, پر مینوں اجازت دے میں تھوڑا ٹائم رب نوں نہ دے دا, تین چھڈ کے میں رب نوں ٹائم دینا چاہتا. آپ اپنے ایمان سے بتائیں کتنے بندے ہیں جو اپنے بستر سے علیحدہ ہو کر اپنی بیوی سے اجازت لے کر کہ میں تھوڑا سا رب کو ٹائم دینا چاہتا ہوں, رات میں وضو کر کے بیٹھ کر اپنے گھر میں تو میڈیٹیشن کرے, ذکر کرے, مراقبہ کرے کہ نہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے ساری رات میں بستر پہ کروٹیں بدلتا رہتا ہوں, کسی وقت کسی لمحے یار اٹھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی کھڑا ہوا تھا اللہ کے لیے. تو یہ رات 21, 23, 25, 27 اور 29 کو آتی ہے. صحیح بخاری کے حدیث پاک میں صحابہ نے خواب دیکھے, کسی نے دیکھا 21 میں ہے, کسی نے کہا 23 میں ہے, کسی نے کہا 25 میں ہے. حضور نے شاید میں تمام صحابہ کے خواب جو ہیں علیحدہ علیحدہ ہیں, اس لیے 21, 23, 25, 27 اور 29 میں تلاش کرو. ٹھیک ہے جی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی یہ اعتکاف کیا کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے کہ میں رات پالا, محنت مزدوری کر لا. کچھ مزدوریاں کرنی پڑتی بیٹے, کچھ نمازیں پڑھنی پڑتے ہیں, قضا نہیں ہونی چاہیے. زندگی قضا ہو جاتی ہے, نمازیں نہیں قضا ہونی چاہیے. زندگی نکل جانی چاہیے ہاتھ سے, نماز نہیں نکلنی چاہیے. مزہ رب سے یارانہ لگانے میں آتا ہے, حالانکہ یار کسی کا نہیں ہے, وہ اللہ ہے. لیکن ویسے ہم کہہ دیتے ہو نا مزہ اللہ سے یارانہ لگانے میں آتا ہے کہ یارانہ لگا کے دکھائے, کہ اس کو مان کر دیکھے یقین کی حدوں کا, وہ میرا رب ہے, مجھے کبھی بے آسرا نہیں ہونے دے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جس کو مانتا ہوں وہ مجھے بے آسرا کر دے؟ کبھی نہیں ہو سکتا, میری حفاظت فرمائے گا. اس کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے شاید مجھے نا خواب میں دکھایا گیا لیلۃ القدر, تو میں اس رات میں نا کیا کہتے ہیں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں. صحابہ کرام اب معائنے میں رہتے تھے, انہوں نے دیکھا کہ بارش ہوئی ہے اور 21ویں رات کو حضور نے سجدہ کیا کیچڑ میں. یہ کہا 21ویں رات, کیا سمجھ آ گئی نا. پھر ایک حدیث پاک میں آیا ابو داؤد اور میں 1379 اور 38, حضور نے ارشاد فرمایا کہ 23ویں رات لیلۃ القدر کی ہوگی. اب یہ بھی قول مل گیا. 27ویں رات کو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کہہ سکتا ہوں کہ 27ویں رات میں ہے لیلۃ القدر. ٹھیک ہے جی. میں نے کیا کہا کہ کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے, اور وہ یہ بدل بدل کر آتی ہے. میرا ایک تجربہ بھی ہے, میرا ایک اپنا ایک تجربہ ہے کہ یہ بدل بدل کر آتی ہے. کبھی 21 میں آ جاتی ہے جیسے آج کی رات آ جائے, کبھی 23 میں آ جاتی ہے. اس کا مطلب کہ یار جتنے کچھ زیادہ کوشش کر دیں, تھوڑی اور کر لینی ہے بس, تھوڑی جی زیادہ نہ کرو, کیونکہ اسی کام بھی کرنا ہے, سارے کام کرنے ہیں. ایسے ہمارے تھوڑی ہی کوشش ضرور کرنی. جیسا بندہ کہتے ہیں یار میں چلو 10 رات 3 سپارے اگر پڑھا تو کنے ہو جائیں گے 30, چلو میں 3 سپارے پڑھ لا, تھوڑی جی. چل یار میں ہر رات تسبیح نماز پڑھ لا, ایویں تھوڑی جی کوشش, تھوڑی جی کوشش. ورنہ اتنا کر لیں کہ کوئی کام بھی شریعت کے خلاف نہ کریں. اتنا کر لیں کہ کوئی کام آپ نے شریعت کے خلاف نہیں کرنا, جو کرنا ہے شریعت کے مطابق کرنا. کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں.